آج کے اس گہرے مطالعے کا آغاز ہم ایک ایسی حیرت انگیز حقیقت سے کرتے ہیں جو بظاہر بہت سادہ لگتی ہے، لیکن اپنے اندر ایک پوری کائنات سمیٹے ہوئے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، آج کل ہم جس معلومات کے دور میں جی رہے ہیں وہاں تو ہر روز سینکڑوں صفحات پر مبنی کتابیں اور بہت ہی لمبے مضامین ہماری نظروں سے گزرتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ہم زندگی کا مقصد، کامیابی کے راز اور ذہنی سکون تلاش کرنے کے لیے نہ جانے کتنا مواد کھنگال ڈالتے ہیں۔ ہاں، اور اس سب کے باوجود انسان الجھا ہوا ہی رہتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ مگر آج ہمارے سامنے جو ماخذ ہے وہ کوئی بہت موٹی یا ضخیم کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی سورہ الاعراف یعنی 7ویں سورہ کی صرف ایک آیت ہے۔ آیت نمبر 156۔ جی، آیت نمبر 156۔ آج کی اس تفصیلی گفتگو کا جو اصل مشن ہے وہ یہی ہے کہ اس ایک مختصر سی تحریر میں چھپے ہوئے زندگی کے پورے فلسفے کی تہیں کھولی جائیں۔ اور یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ کس طرح یہ چند الفاظ دنیا کی الجھنوں، آخرت کی کامیابی اور کائنات کے کڑے انصاف کے درمیان ایک توازن قائم کرتے ہیں۔ اور پھر ان سب پر بھاری جو رحمت کی لامحدود وسعت ہے وہ اس دباؤ سے بھرپور زندگی میں کسی بھی انسان کے لیے ایک واضح لاہ عمل کیسے بن سکتی ہے؟ اصل میں اس مطالعے کی سب سے دلچسپ بات یہی ہے کہ یہ کوئی تجریدی یا محض خیالی فلسفہ نہیں ہے۔ مطلب یہ پریکٹیکل ہے؟ جی بالکل۔ جب میں اس متن کا باریک بینی سے جائزہ لیتی ہوں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ انسانی نفسیات کی بہت ہی گہری سمجھ بوجھ کے ساتھ وضع کیا گیا ہے۔ ہاں، اور جب ہم اس آیت کے مختلف حصوں کو مرحلہ وار دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کوئی قدیم تاریخی تحریر نہیں ہے، بلکہ آج کے جدید دور کے انسان کے لیے لکھا گیا ایک مینول ہے۔ صحیح کہا آپ نے، ایک ایسے انسان کے لیے جو مسلسل ایک ریٹ ریس میں شامل ہے، جو تھک چکا ہے اور جو خوف اور امید کے درمیان کہیں لٹکا ہوا ہے۔ تو چلیں پھر بلا تاخیر اس متن کے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں، جہاں سے اس پورے تصور کی بنیاد پڑتی ہے۔ ضرور۔ تحریر کا آغاز ایک انسانی التجا یا دعا سے ہوتا ہے۔ وَاکْتُبْ لَنَا فِی هَٰذِهِ الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَیْکَ، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے کہ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم تیری طرف رجوع کر چکے ہیں۔ مگر ایک منٹ، یہاں ایک بہت بڑا سوال ذہن میں ابھرتا ہے۔ ہم عموماً جب بھی روحانیت، مذہب یا کسی اعلیٰ فلسفے کی بات سنتے ہیں تو روایتی سوچ یہی بتاتی ہے کہ اصل کامیابی تو اس مادی دنیا کو ترک کرنے میں ہے۔ ہاں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ دنیا کے خواہشات سے منہ موڑ لیا جائے۔ بالکل، لیکن یہاں تو انسان سب سے پہلی مانگ ہی مطلب اس دنیا کی بھلائی کی کر رہا ہے۔ کیا یہ اس روایتی روحانی تصور سے براہ راست متصادم نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ ایک بہت اہم الجھن ہے جس کا شکار بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس لفظ حسنہ یعنی بھلائی کے انتخاب پر غور کریں تو یہ سارا تضاد ہی دور ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ تحریر یہ نہیں سکھا رہی کہ آپ بے تحاشا مادی دولت، ہراسینہ طاقت یا اندھی ہوس کی دعا کریں۔ لفظ حسنہ اپنے اندر ایک انتہائی متوازن اور صحت مند زندگی کا تصور رکھتا ہے۔ یعنی اس میں ذہنی سکون شامل ہے؟ بالکل، ذہنی سکون، جسمانی صحت، ایک ایسا روزگار جو انسان کی روح کو نہ کچلے اور ایسے رشتے جو زندگی کو خوبصورت بنائے۔ یہ تو بہت ہی ایک پریکٹیکل اپروچ ہے۔ جی، یہ متن انسان کی اس فطری اور جائز ضرورت کو تسلیم کرتا ہے کہ اسے موجودہ لمحے یعنی اس دنیا میں بھی ایک پرسکون اور خوشحال زندگی گزارنے کا حق ہے۔ صحیح۔ یہ اس بات کی واضح نفی کرتا ہے کہ روحانی بلندی حاصل کرنے کے لیے انسان کا غربت، بیماری یا مسلسل اذیت میں رہنا ضروری ہے۔ یہ تو ایک بالکل ہی مختلف زاویہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی کی دوڑ میں شامل ہونا، ایک بہتر کریئر بنانا یا ایک آرام دہ گھر کی خواہش کرنا بذات خود کوئی بری بات نہیں ہے، جب تک کہ وہ حسنہ کے دائرے میں رہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور پھر اس التجام میں فوراً ہی آخرت کی بھلائی کا بھی ذکر آ جاتا ہے۔
یعنی موجودہ زندگی اور آنے والی زندگی دونوں کو ایک ہی پلڑے میں رکھ کر ایک بیلنس یا توازن پیدا کیا گیا ہے۔ جی، اور انسان کو کسی بھی ایک ایکسٹریم یا انتہا پر جانے سے روکا گیا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور پوائنٹ بھی تو ہے۔ ہاں، اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ اس طلب یا دعا کے ساتھ ایک بہت ہی کڑی شرط بھی جوڑ دی گئی ہے۔ اگر آپ الفاظ پر غور کریں، اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، جس کا مطلب ہے کہ ہم نے تیری طرف رجوع کیا یا ہم پلٹ آئے ہیں۔ رجوع کیا مطلب صرف مانگنا کافی نہیں ہے۔ صحیح کہا۔ یہ حصہ انسانی نفسیات کے اس پہلو کو مخاطب کرتا ہے جہاں ہم اکثر صرف خواہشات پال کر بیٹھ جاتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، جو کہ حقیقت میں نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں ہوتا۔ رجوع کرنے کا مطلب ہے ایک عملی قدم اٹھانا، اپنی سمت کو شعوری طور پر درست کرنا۔ آج کی کارپوریٹ زبان میں اسے آپ اپنا کورس کریکشن کہہ سکتے ہیں۔ کورس کریکشن، یہ ٹرم بہت پرفیکٹلی فٹ آتی ہے یہاں۔ ہاں، اگر ایک انسان غلط راستے پر چل رہا ہے، چاہے وہ اس کی ذاتی زندگی ہو یا پیشہ ورانہ، تو محض بہتر حالات کی خواہش کرنا کافی نہیں ہے، اسے اس رویے سے پلٹنا ہوگا۔ یہ نقطہ تو اس پوری التجا کو محض ایک فریاد سے نکال کر ایک باقاعدہ ایکشن پلان میں بدل دیتا ہے۔ آپ صرف مانگ نہیں رہے ہیں، آپ یہ بھی اعلان کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی سمت درست کر لی ہے۔ اور یہی اس آیت کی خوبصورتی ہے۔ یہ تو ہو گئی طلب اور اس کی شرط، لیکن جب ایک انسان یہ التجا کرتا ہے، اپنا احتساب کرتا ہے اور مڑ کر صحیح راستے کی طرف آتا ہے، تو اس کے جواب میں جو الہی رد عمل یا جواب آتا ہے، وہ اس متن کا شاید سب سے حیران کن حصہ ہے۔ جی، وہ جواب واضح اور تھوڑا چونکا دینے والا بھی ہے۔ الہی جواب ان الفاظ میں دیا گیا، قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، یعنی فرمایا میرا عذاب میں جسے چاہتا ہوں اسے دیتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ یہاں پہنچ کر انسان ایک لمحے کے لیے رکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بالکل، ایک ہی سانس میں ایک ہی جملے کے اندر عذاب جیسی خوفناک چیز اور رحمت جیسی تسلی بخش چیز کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ یہ شدید کنٹراسٹ یا تضاد کیوں؟ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اس تضاد میں کائنات کے توازن کا سب سے گہرا راز چھپا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں انسان کے اندر موجود دو بنیادی جذبوں کو دیکھنا ہوگا، خوف اور امید۔ خوف اور امید کا بیلنس۔ جی، اگر دنیا میں صرف اندھی امید ہی امید ہو تو معاشرہ لاپرواہی اور انتحاشار کا شکار ہو جائے گا۔ طاقتور کمزور کو کھا جائے گا کیونکہ اسے کسی احتساب کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اس لیے عذاب یا احتساب کا ذکر ضروری ہے۔ صحیح، لیکن ذرا اس کے الفاظ کی سخت پر غور کریں۔ کہا گیا، میں جسے چاہتا ہوں اسے دیتا ہوں، یعنی یہ ایک انتہائی محدود، نپی تلی اور خاص منشا کے تابع چیز ہے۔ یعنی یہ رینڈم نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ کوئی ایسی اندھی طاقت نہیں ہے جو ہر طرف تباہی مچا رہی ہو۔ اگر ہم اسے ایک جدید مثال سے سمجھیں تو عذاب کی نوعیت ایک ایسی لیزر بیم یا سرجیکل سٹرائک کی طرح ہے جو صرف اور صرف وہیں جا کر لگتی ہے جہاں اس کا قطعی اور 100% جواز موجود ہو۔ یہ بلا وجہ یا ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ ایک سرجیکل سٹرائک اور لیزر بیم، یہ ایک بہت ہی طاقتور تشبیہ ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ احتساب کا نظام اندھا نہیں ہے۔ جی، لیکن پھر جب ہم اس جملے کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں تو الفاظ کا کینوس اچانک بے پناہ وسیع ہو جاتا ہے۔ رحمتی واسعت کل شے، میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے۔ یہاں کوئی شرط نہیں، کوئی لیزر بیم والی حد بندی نہیں ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جو انسان کی سوچ کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ اگر احتساب ایک محدود لیزر بیم ہے تو رحمت سورج کی اس روشنی کی طرح ہے جو بلا تفریق پوری کائنات پر پڑ رہی ہے۔ کل شے، لفظ کلّا شے کا مطلب ہے ہر ایک چیز۔ اس میں زمین، آسمان، چرند پرند، وقت، خلا اور سب سے بڑھ کر انسان کی ہر ایک کیفیت شامل ہے۔ یہ تو بہت بڑا اعلان ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کائنات کا جو ڈیفالٹ موڈ یا بنیادی اصول ہے وہ غصہ، سزا یا انتقام نہیں ہے، بلکہ وہ لامحدود رحمت ہے۔ اور آج کے اس دور میں اس کی بہت ضرورت ہے۔ ہم لوگ مسلسل ایک کارکردگی کے دباؤ یا پرفارمنس انگزائٹی کا شکار رہتے ہیں، بالکل۔ جہاں انسان کو لگتا ہے کہ اس کی ایک چھوٹی سی غلطی اسے تباہ کر دے گی۔ وہاں یہ جملہ ایک بے پناہ نفسیاتی سکون فراہم کرتا ہے۔
یہ بتاتا ہے کہ نظام تمہیں گرانے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں تھامنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور یہ جاننا واقعی انسان کو اس احساس جرم کے بوجھ سے آزاد کرتا ہے جو اکثر اسے مفلوج کر دیتا ہے۔ کائنات کا ڈیفالٹ موڈ رحمت ہے، یہ ایک بہت بڑی تسلی ہے۔ مگر ذرا اس پہلو پر غور کریں۔ اگر رحمت سورج کی روشنی کی طرح ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، بلا تفریق ہر چیز پر پڑ رہی ہے، تو پھر کیا ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں؟ یہ سوال اکثر اٹھتا ہے۔ کیا ہم بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور یہ رحمت خود بخود ہماری زندگیوں کو سنوار دے گی؟ کیونکہ متن تو یہاں ختم نہیں ہوتا۔ صحیح کہا۔ آگے چل کر اس رحمت کو اپنے لیے حتمی طور پر محفوظ کرنے یا یقینی بنانے کے لیے کچھ شرائط بتائی گئی ہیں۔ آپ نے بالکل درست مقام پر سوال اٹھایا ہے۔ سورج کی روشنی تو ہر طرف موجود ہے، لیکن اگر کوئی شخص خود کو ایک اندھیرے، بغیر کھڑکیوں والے تہہ خانے میں بند کر لے اور پھر شکایت کرے کہ اسے روشنی نہیں مل رہی، تو اس میں سورج کا کیا قصور؟ بڑی مناسب مثال دی آپ نے۔ رحمت کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن اسے وصول کرنے کے لیے انسان کو اپنے اندر ایک خاص صلاحیت یا ریسیپٹر پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ ریسیپٹر کیسے بنتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں آیت کے آخری حصے میں ملتا ہے، جو ایک مکمل اور واضح ایکشن پلان ہے۔ الفاظ کچھ یوں ہیں: فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ بس میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ جی، ان تین شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ چلیں ان تین شرائط کو ذرا کھولتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے تقوی اختیار کرنا۔ عام طور پر ہمارے ہاں تقوی کا ترجمہ ڈرنے سے کیا جاتا ہے، جو دوبارہ اس گفتگو کو اسی خوف کی طرف لے جاتا ہے جس سے ہم ابھی نکل کر آئے تھے۔ ہاں، کیا واقعی اس کا مطلب ہمہ وقت خوف زدہ رہنا ہے؟ دیکھیں، خوف اس کا بہت ہی سطحی ترجمہ ہے۔ تقوی کا اصل مطلب ڈرنا نہیں، بلکہ بچنا یا ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا شعور اور احتیاط ہے۔ احتیاط؟ جی، اگر ہم اسے آج کی عام فہم زبان میں سمجھیں تو تقوی انسان کے اندر نصب ایک آٹومیٹک بریکنگ سسٹم کی طرح ہے۔ بریکنگ سسٹم، یہ انٹرسٹنگ ہے۔ جب آپ ایک تیز رفتار گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور اچانک کوئی موڑ آتا ہے یا خطرہ سامنے آتا ہے تو آپ فوراً بریک لگاتے ہیں۔ زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ جیسے چاہے وہ دفتر کی سیاست ہو یا سوشل میڈیا پر کسی کو ٹرول کرنے کی خواہش۔ بالکل، یا مالی معاملات میں کسی شارٹ کٹ سے فائدہ اٹھانے کا لالچ ہو۔ تقوی وہ اندرونی الارم ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں رکنا ہے۔ یہ انسان کی اپنی ذات کی اندرونی اصلاح کا نظام ہے، یعنی سیلف کنٹرول۔ ہاں، یہ اس بات کی مشق ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو یا نہیں، ہم نے اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرنا۔ یہ بریکنگ سسٹم والی تشبیہ اس تصور کو بہت قابل فہم بنا دیتی ہے، یعنی تقوی کا تعلق ہماری اپنی ذات کے اندرونی کنٹرول سے ہے۔ جی، یہ انفرادی سطح پر ہے۔ یہ تو ہو گئی فرد کی بات، لیکن پھر جو دوسری شرط بتائی گئی ہے وہ انسان کو اس کی ذات سے باہر نکالتی ہے، اور وہ شرط ہے زکوٰۃ دینا۔ ہم عموماً زکوٰۃ کو صرف ایک مالی حساب کتاب یا سالانہ ٹیکس کے طور پر دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہاں الہی رحمت کے حصول کو ایک مالی اور سماجی ذمہ داری کے ساتھ کیوں نتھی کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ انسان کی نفسیات میں وسائل کو جمع کرنے اور انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھنے کی ایک شدید جبرت پائی جاتی ہے۔ دولت کمانا اور پھر اس کا ایک حصہ بغیر کسی مادی فائدے کے کسی دوسرے کو دے دینا انسانی انا اور ہوس پر سب سے بڑی ضرب ہے۔ ضرب ہے، واقعی۔ زکوٰۃ کو محض ایک ٹیکس سمجھنا اس کے وسیع تر سماجی فلسفے کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ اس شرط کے ذریعے دراصل یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ لامحدود الہی رحمت تم تک پہنچے تو تمہیں بھی اپنے ارد گرد موجود انسانوں کے لیے رحمت بننا پڑے گا۔ بڑی گہری بات ہے یہ۔ تم یہ نہیں کر سکتے کہ خود تو آسمان سے رحمت مانگو لیکن زمین پر اپنے ہی جیسے کسی کمزور انسان کا حق مارو یا اس کی معاشی مجبوری سے آنکھیں چراؤ۔ ایگزیکٹلی۔ یہ کتنا حیرت انگیز ربط ہے کہ روحانی بلندی اور الہی قربت کا راستہ سیدھا معاشرے کے غریب ترین اور کمزور ترین طبقے کی معاشی مدد سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ واقعی سوچ کے دھارے کو موڑنے والی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت تک روحانی طور پر کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ سماجی اور معاشی طور پر ایک ذمہ دار انسان نہیں بنتے۔ بالکل۔ ذات کی صفائی،
تقوی سے ہوئی، معاشرے کی فلاح زکوٰۃ سے ہوئی، لیکن پھر تیسری شرط بھی موجود ہے جس کا ذکر اس طرح کیا گیا، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، یعنی وہ جو ہماری آیات پر یا نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ جی، اس تیسری چیز کا ان پہلی دو عملی باتوں یعنی بریکنگ سسٹم اور معاشی ذمہ داری سے کیا تعلق بنتا ہے؟ دیکھیں یہ تیسری شرط دراصل اس پورے نظام کی بنیاد یا اس کا انجن ہے۔ تقوی اور زکوٰۃ اعمال ہیں، لیکن ان اعمال کو مسلسل اور مستقل بنیادوں پر کرنے کے لیے انسان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ موٹیویشن کی۔ ایک پختہ نظریے کی۔ آیات پر ایمان لانے کا مطلب محض چند الفاظ کو مان لینا نہیں ہے، بلکہ کائنات میں، زندگی کے تجربات میں اور الہی احکامات میں جو نشانیاں بکھری ہیں ان کو پہچاننا اور ان پر یقین رکھنا ہے۔ خاص طور پر آج کے دور میں جہاں ٹرینڈز ہر روز بدلتے ہیں۔ صحیح بات ہے، سچ اور جھوٹ آپس میں گڑمڑ ہو چکے ہیں اور انسان بہت جلد ذہنی اور فکری انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے طوفانی حالات میں ایمان یا نظریاتی پختگی اس اینکر کی طرح ہے جو جہاز کو طوفان میں بہنے نہیں دیتا۔ اینکر، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ نظریاتی اینکر مضبوط نہیں ہوگا تو مشکل وقت آتے ہی آپ کے تقوی کا بریکنگ سسٹم بھی فیل ہو جائے گا اور آپ کا زکوٰۃ یا سخاوت کا جذبہ بھی دم توڑ دے گا۔ کیا زبردست بات ہے۔ اگر ہم اس پورے خاکے کو ایک جگہ رکھ کر دیکھیں تو یہ ذہن کو دنگ کر دینے والی جامعیت ہے۔ ایک جملے کے اندر انسان کے انفرادی وجود، اس کے معاشرتی وجود اور اس کے فکری اور نظریاتی وجود کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا گیا ہے۔ اور اس تحریر نے کوئی بھی پہلو ادھورا نہیں چھوڑا۔ یہ سکھاتی ہے کہ اگر آپ ایک مکمل انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بائے وقت اپنے اندر بھی جھانکنا ہے، اپنے معاشرے کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے اور اپنی سوچ یا نظریے کو بھی ایک مضبوط بنیاد پر کھڑا کرنا ہے۔ یہ متن اس لیے بھی ایک شاہکار ہے کیونکہ یہ انسان کے اس ترینہ سوال کا جواب دیتا ہے کہ آخر توازن کیسے قائم کیا جائے۔ ہم اکثر زندگی میں ایک چیز پانے کے لیے دوسری چیز کو قربان کر دیتے ہیں۔ جی، ایسا ہی ہوتا ہے، مگر یہ مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ دنیا اور آخرت آپس میں دشمن نہیں ہیں۔ اور خوف اور امید آپس میں متضاد نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کو متوازن کرتے ہیں۔ اور انسان کی اپنی ذات اور اس کا معاشرہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جو شخص اس توازن کو سمجھ لیتا ہے وہ پھر زندگی کے کسی بھی طوفان میں نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ جس نظام کا وہ حصہ ہے اس کا بنیادی اصول ہی رحمت ہے۔ بالکل صحیح۔ اس تفصیلی اور گہرے مطالعے کو سمیٹتے ہوئے ہم ایک ایسے خیال کی طرف آتے ہیں جو بظاہر اسی ماخذ سے جڑا ہے لیکن ہمیں ایک بالکل نئی سوچ کی دعوت دیتا ہے۔ وہ کیا؟ ہم نے اس بات پر تفصیلی غور کیا کہ میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، لیکن ذرا اس جملے کی وسعت کو ایک مختلف زاویے سے دیکھیں۔ جی، اگر رحمت واقعی کائنات کی ہر ایک چیز، ہر ایک واقعے اور ہر ایک لمحے کو مکمل طور پر اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کی زندگی میں آنے والی سب سے بڑی مشکل، کوئی انتہائی گہرا دکھ یا بظاہر نظر آنے والی بڑترین ناکامی کے عین مرکز میں بھی وہی رحمت کسی نہ کسی نامعلوم، چھپی ہوئی یا غیر متوقع شکل میں موجود ہے؟ یہ بہت ہی گہرا پوائنٹ ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ جسے ہم تباہی سمجھ رہے ہوں وہ وسیع تر کینوس پر ہمارے لیے رحمت ہی کا کوئی روپ ہو اور بس ہمیں اسے پہچاننے اور اس کا ادراک کرنے کی صلاحیت بیدار کرنی ہو؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو دکھ اور تکلیف کو دیکھنے کا ہمارا پورا نظریہ بدل سکتا ہے۔ بالکل۔ سننے والوں کے لیے یہ ایک گہری سوچ کی بات ہے۔ اس گہرے خیال کے ساتھ ہم آج کے اس مطالعے کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ اس بات پر ضرور غور کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی زندگی کے مشکل ترین لمحات میں وہ رحمت کس روپ میں چھپی ہے۔ اگلے مطالعے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔